اللہ تعالیٰ کون سی نعمتیں یاد دلاتے ہیں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا تمہارے لیے؟ زمین کو فرش بنایا، یہ پہلی نعمت، اور آسمان کو چھت بنایا، یہ دوسری نعمت ہو گئی۔ تیسری نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، تیسری نعمت پانی کو تمہارے لیے آسمان سے برسایا، اور چوتھی نعمت تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ اس میں سے تمہیں روزی دی، رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتیں یہاں پر گنوائی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس زمین کو فرش بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم تو کیا ہے، اگر زمین کو فرش اللہ تعالیٰ نہ بناتا تو ہم بیچ میں لٹک رہے ہوتے، جیسے کوئی جب چاند پر جاتا ہے تو ہوا میں لٹکا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس زمین کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی تاکہ وہ میرا اور آپ کا بوجھ سنبھال سکے، میرا اور آپ کا بچھونا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ آسمان کو چھت بنایا، آسمان اگر نہ ہوتا تو آج میں اور آپ اس شکل میں نہ ہوتے جس شکل میں ہم موجود ہیں، کیونکہ آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا کیا، سورج کی شعاعوں سے بچانے کے لیے ہم کو اور آپ کو، مجھ کو اور آپ کو بچانے کے لیے ایک اوزون لیئر بنائی۔ سورج کی تپش، اس کی حرارت، اگر اللہ تعالیٰ اوزون لیئر نہ بناتا تو اگر سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں ہمارے بدن پہ پڑتی تو کیا ہوتا، ہم اصلی حالت پر باقی نہ رہتے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آسمان کو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا، پھر اللہ نے اسی آسمان سے پانی کو برسایا۔ پانی کی اگر قلت ہو جاتی، قلت کو اگر جاننا ہے تو ان علاقوں میں جائیے جہاں پر لوگ پانی کے لیے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے، گھر میں نل ہے، پانی ہے، بآسانی ہمارے پاس پانی آتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کو اس کا احساس تک کی نہیں۔ اس نعمت کا تھوڑا سا احساس کیجیے، غیر ضروری پانی کو مت بہائیے، نعمت کی قدر کیجیے۔ یہ نعمت بہت بڑی ہے، جب یہ نعمت چھین لی جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی کی حد اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کے پورے کام رک جاتے ہیں۔ اگر پانی چھین لیا جائے تو پہلے تو اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی، جسمانی کمزوری پیدا ہو جائے اگر وہ پانی نہ پیے۔ دوسری چیز، پورے کام کاج اس کے رک جاتے ہیں۔ آج کتنے ہی کام ہیں جو پانی کی وجہ سے چلتے ہیں، پانی نہ ہوتا تو کیا یہ بجلی بنائی جاتی؟ اتنا بڑا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم نے تم کو رزق دیا، وہ رزق جس کو کمانے کے لیے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق کمانے کے چکر میں آج اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا، نہ دین یاد رہتا ہے۔ مال و دولت اور اس کی حرص اتنی، ہمارے مال و دولت اتنی ہے، اس کی حرص جو ہے اتنی ہمارے اندر پنپ چکی ہے کہ ہم اللہ ہی کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 4 نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ جب یہ 4 نعمتوں کا بندوں کو احساس ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب میں نے تم کو ایسی نعمتیں دی جو اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ زمین میرے لیے اللہ نے بنائی، کیا کوئی میرے لیے زمین بنا سکتا ہے؟ آسمان جس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اس طرح کوئی اور ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے کوئی اور چیز؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے تم کو اتنا سب کچھ دیا تو اس کے باوجود جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اب سب کچھ دینے والا جو رب ہے، اب اس کا حق ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اللہ صرف اتنی بات کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اور زیادہ اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے، تاکہ بندہ آ جائے، اللہ کی طرف سنبھل جائے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ توحید۔ اللہ رب العالمین یہاں پر سمجھا رہا ہے، اتنی پیار سے، اتنی محبت سے سمجھا رہا ہے کہ تم کو جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتا ہے، بے شمار نعمتیں دیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کی وحدانیت بتائی۔ اب دوسری آیت میں دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین ایمان بالرسالت یعنی ایمان بالرسول، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو کیسے ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک 3 چیزیں ہمارے اندر نہ اتر جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہاں پر چیلنج ہے، ہر ایک کے لیے چیلنج ہے، رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے چیلنج ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے کی طرف نازل کیا، یہ جو کتاب ہے ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ کوئی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم کو لگتا ہے جو میں نے میرے بندے کی طرف اتارا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کتراتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو، ایک تو یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے اور مشرکین کے لیے بھی ہے، مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہاں پر قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور یہ کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں نے اپنے بندے کی طرف جو کتاب اتاری ہے، اگر تم کو لگتا ہے اس کے اندر کوئی شک ہے تو اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کیا کرو، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کیا کرو اس کی جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو، پہلے کیا کرو اس کی جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ، اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو کیا کرنا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، یعنی تم کسی کا ساتھ لے لینا، کسی کا ساتھ لینا چاہتے ہو تو لے لو، جتنے ماہرین ہیں تمہارے پاس، جتنے لوگ ہیں ان سب کی ہیلپ لے لو اور سب مل کر قرآن کی ایک صورت بنا کر کے لاؤ اگر تم کو لگتا ہے اس کے اندر کوئی شک ہے۔ یہ قرآن ہزاروں لوگوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بتائیے کون سی کتاب آپ نے دیکھی جس کے پڑھنے کے بعد آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو تہجد میں قرآن پڑھتے پڑھتے روتے ہیں۔ ملینز آف پیپل، ملینز آف لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں ایک وقت میں ایک جگہ پر حرم میں، ایسی کون سی کتاب ہو سکتی ہے جس کو ملینز آف پیپل سنتے ہوں؟ اس قرآن کی صداقت اور سچائی اللہ رب العالمین یہاں پر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے ہو، اس کتاب پر شک کرتے ہو، اگر اس کی جیسی کوئی کتاب، کوئی اور کتاب ہے تو لاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، مِن دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جس کی چاہتے ہو اس کی تم مدد لے لو اور اس جیسی صورت لے کر کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے آیت نمبر 24 میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے تم کو چیلنج دیا ہے اور یہ چیلنج کب تک ہے، قیامت تک ہے۔ جو کوئی قرآن پر انگلی اٹھائے گا اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کی جیسی ایک صورت لانا ہوگا۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، طرز عمل ہے، سمجھانے کا انداز ہے، اس کے الفاظ، اندرونی اس کی خبریں ہیں، اس کے اندر کی باتیں اللہ رب العالمین پوری ریسرچز اس میں رکھتا ہے، زمین اور آسمان کی باتیں، تاریخ کی باتیں، کب کی، آدم علیہ السلام سے جہاں سے دنیا شروع ہوئی وہاں سے لے کر کے وہاں کی باتیں، تو اس کی جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یہ چیلنج قیامت تک پورا ہونے والا نہیں۔ اگر تم چیلنج پورا نہیں کرو گے، شک میں رہو گے، نفاق میں رہو گے، اپنے دل میں کفر کی گندگی کو لے کر رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ان کے لیے کیا ہوگی، اب آگ ہوگی، اور آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وقود کیا ہے، ایندھن، ایندھن کیا ہے، اس کا انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں تین باتیں اللہ رب العالمین کہتا ہے، پہلی تو جتنے مشرکین ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے شک کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں یا ان سے پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، اور میرے اور آپ کے دور میں ہوں یا قیامت تک آنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ ڈبل دلیل آ گئی ہے اس کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں، اس کی صداقت اور اس کی سچائی یہ ہے کہ اب جو اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو نہیں مانتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے اب کیا ہے، کیا تیار کی گئی ہے، نار، جہنم۔ بات کیا پتہ چلی، جہنم کا وجود ہے، اس کا ایندھن بھی ہے، اور اس کا ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انسان تو سمجھ میں آ گیا، اب پتھر، کون سے پتھر؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گندک کے پتھر،
اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہ پتھر ہیں جس کی دنیا میں جن پتھروں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگ اسے شریک کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کی شکل میں. تو یہاں پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں جو آیت ہے، آیت کی تفسیر جب آیت سے کی جائے تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے. تو اس میں جو حجارہ پتھر کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العالمین آگے کی آیت سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ دونوں، یعنی تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو دونوں جہنم کے کیا ہیں، ایندھن ہے. یعنی جن پتھروں کو دیوی دیوتا بنا کر تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اللہ کے علاوہ جن پتھروں کو پکارا جا رہا وہ پورے کے پورے پتھر کہاں جائیں گے، ایندھن بنیں گے. ایندھن کس کو بولا جاتا ہے؟ جب تک ایندھن نہ ڈالا جائے آگ نہیں بھڑکتی. جہنم کو بھڑکایا جائے گا انسانوں اور پتھروں سے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہہ دیا علی الاعلان، سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اعدت للکافرین. اب یہ جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اپنی انا کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے.